بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح میں کفاءت۔ اسلام تمام بنی نوع انسان کو ایک اور برابر تسلیم کرتا ہے۔ اسلام نکاح کو استوار اور کفاءت کی حقیقت مماثلت اور یگانگنت ہے۔ میاں بیوی کے درمیان فکر و خیال، معاشرت، طرز رہائش، دینداری وغیرہ میں یکسانیت یا قربت ہونے کی صورت میں اس کی زیادہ امید ہوتی ہے کہ دونوں کی ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے اور رشتہ نکاح مستحکم ہو۔ بے جوڑ نکاح عموماً ناکام رہتے ہیں اور اس ناکامی کے برے اثرات ان دونوں شخصوں کے متجاوز ہو کر دونوں کے گھروں اور خاندانوں تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے احکام نکاح میں شریعت نے کفاءت کی رعایت کی ہے۔ مسلمان عاقل بالغ لڑکے اور لڑکی کا باہمی رضامندی سے کیا گیا عقد نکاح شرعاً منعقد ہو جاتا ہے۔ کفاءت لزوم عقد میں مؤثر ہے، صحت و انعقاد نکاح میں نہیں۔ صحت و انعقاد نکاح میں نہیں۔ نمبر 6، کوئی بھی غیر مسلم اسلام قبول کر لینے کے بعد مسلم سوسائٹی کا معزز فرد بن جاتا ہے۔ اسے پشتینی مسلمانوں کے برابر حقوق و احترام حاصل ہو جاتا ہے۔ مسلمان لڑکیوں کا نکاح اگر نو مسلم نوجوانوں سے کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ یہ جائز ہوگا بلکہ موجب اجر و ثواب ہے۔ مرد کو عورت کا کفو ہونا چاہیے، عورت مرد کی کفو ہو یا نہ ہو۔ واضح رہے کہ کفاءت کا اعتبار صرف عورت کی طرف سے ہے، یعنی ضروری ہے کہ شوہر عورت کے معیار کا ہو یا اس سے بڑھ کر۔ عاقل بالغ مرد نے کفو میں نکاح کیا ہو یا غیر کفو میں شرعاً منعقد اور لازم ہے، اس پر مرد کے اہل خانہ کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ نمبر 8، اگر عاقلہ بالغہ خاتون نے غیر کفو میں ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح کر لیا تو یہ نکاح شرعاً منعقد ہوگا، لیکن اولیاء کو قاضی کے یہاں مرافعہ کا حق ہوگا۔ نمبر 9، کسی لڑکے یا اس کے گھر والوں نے رشتہ نکاح طے کرتے وقت غلط بیانی سے کام لیا اور اپنے نسب و خاندان یا معاشی و سماجی حالت کے بارے میں خلافی واقعہ باتیں بیان کر کے نکاح کر لیا، لیکن بعد میں اس کی دھوکہ دہی اور غلط بیانی ظاہر ہوئی تو وہ نکاح منعقد ہوگا، لیکن لڑکی یا اس کے اولیاء کو مرافعہ کا حق ہوگا۔ نمبر 10، مسئلہ کفاءت میں دینداری کا اعتبار تو ضروری ہے، دیگر امور ایسے ہیں جن کا تعلق عرف و عادت اور سماجی حالت سے ہے، اس لیے پوری دنیا اور تمام ممالک و اقوام کے لیے امور کفاءت کی تعین و تحدید یکساں نہیں ہو سکتے، لہذا ہر ملک و علاقے کے علماء و فقہا وہاں کے عرف و عادات اور سماجی احوال کے پیش نظر امور کفاءت کی تحدید و تعین کریں گے، بلا اس کے کہ کفاءت کو آپس میں عزت و ذلت و شرافت اور دلالت کے ساتھ جوڑا جائے۔ خاندانی اعتبار سے اسلام نے جو تفرقہ رکھا ہے، اس بنیاد کے اوپر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کافی مسائل آئے اور حقوق کے مسئلے میں اپنا جو پوری تفصیل کی ہے ہدایہ وغیرہ مسائل سن کے آئے، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ محض میچنگ ہی کے لیے اسلام نے یہ کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے، ورنہ شرعی اعتبار سے اسلام میں کوئی نسب اور خاندان والی چیزیں نہیں ہیں، حتیٰ کہ سادات حضرات سید ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام میں ان کو کوئی نسب کے اعتبار سے اعلیٰ نہیں سمجھا گیا ہے، ظاہری اعتبار سے سب ایک ہی ہے۔ یہ ہمارے لیے الگ چیز ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو فضیلت والا سمجھے، بلکہ آپ نے تو دوسروں کو شریک کیا اور اپنے خاندان کو محروم رکھا، زکوٰۃ سے امت محمدیہ کو استفادہ کا حق دیا، لیکن خاندان اہل بیت کو اس سے روکا۔ حضرت حسن سے منہ سے کھجور بھی نکال لیا، آپ نے جانتے ہیں روایت۔ لینے کی چیز آئی تو دوسروں کو دینے کی بات کی، اور لینے کی چیز آئی تو اپنے خاندان کو محروم رکھا۔ اس لیے حقوق کا مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام میں کوئی خاندانیت، نسب، ذات پات اس طرح کی کوئی تفریق کے لیے امام صاحب نے یہ نہیں فرمایا تھا۔ پہلے جملے میں چوتھے نمبر پر کفاءت کی حقیقت میں اسی کو ذکر کیا، پھر یہ ذکر کر دیا کہ اگر مسلمان عاقل بالغ لڑکے لڑکی نے آپس میں رضامندی سے شادی کر لی تو کفاءت لزوم عقد میں مؤثر تو ہے، عقد تو لازم کر دیتا ہے، لیکن صحت اور انعقاد نکاح میں نہیں، نکاح صحیح ہو جاتا ہے۔ آپ نے ابھی اسی سلسلے کی بحث پڑھی، کسی لڑکے یا اس کے رشتہ داروں نے نکاح طے کرتے وقت اپنا خاندان نہیں بتلایا تھا اور شرعی اعتبار سے حقوق کا جن میں اعتبار ہوتا ہے ان میں وہ چیزیں نہیں بھی پائی گئی، تب بھی نفس نکاح تو صحیح ہو گیا۔ اب اس نکاح کو باقی رکھنے کے لیے لڑکی راضی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کہ دھوکہ دہی سے کام لیا ہے، یا لڑکی کے رشتہ دار، لیکن اولیاء کا تعلق اس کے نکاح کے موقوف ہونے کے مسئلے سے ہے، نفس صحت پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس کے بعد اسلام نے یہی سمجھا ہے کہ مسلمان لڑکا لڑکی کوئی بھی ہو، اگر ان کے درمیان آپس میں موافقت مناسبت ہوتی ہے اور وہ نکاح کر لیتے ہیں تو نفس نکاح مناسب ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے خاندان اور نسب کو نہیں رکھا۔ مرد کا اور عورت کا حقوق میں اعتبار عورت کا ہے، ہدایت میں عبارت چھو چکے ہیں، مستفریشہ ہے وہ، اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مستفریشہ بنانے والا کون ہے۔
اور جو مستبرش نہیں ہے بلکہ خود ہی جس کو شریعت نے اوپر کا درجہ دیا ہے، یقینی بات ہے شوہر الرجال قوامون علی النساء، تو قوامیت مرد کے لیے یہ نہیں ہے کہ فلانی لڑکی ہمارے خاندان کی نہیں، اس نے ماں باپ کی کہی تھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا، لڑکی والے کہیں گے ہمارے خاندان اور فلانے خاندان کا مطلب خوشبو والی بات ہے، بچے خاندانیت نہیں ہے۔ عقد نکاح میں شرائط کی فقہی حیثیت۔ نمبر 1، نکاح میں اگر ایسی شرطیں لگائی جائے جو نکاح سے واجب ہونے والی ذمہ داری اور حقوق ہی کو موخر کرتی ہو تو وہ معتبر ہیں اور شوہر پر ان کو پورا کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، نکاح کے وقت ایسی شرائط عائد کرنا جو عقد نکاح کے تقاضوں کے خلاف ہو یا شریعت نے ان سے منع کیا ہو غیر معتبر ہے، جیسے شوہر کا نفقہ نہ دینے کی شرط لگانا یا جہیز و تلک کی شرط لگانا۔ نمبر 3، نکاح کے وقت ایسی باتوں کی شرط لگائی جائے کہ شریعت نے ان کو نہ لازم و واجب قرار دیا ہے اور نہ ان سے منع کیا ہے تو ایسی شرطوں کو پورا کرنا واجب ہے۔ نکاح شریعت نے جن مقاصد کے لیے رکھا ہے ان میں شرطیں بظاہر نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھار آپس میں کچھ شرطیں اپنے لیے اپنے مفاد کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے میاں بیوی یا ان کے دونوں کے رشتے دار کرتے ہیں، تو کون سی شرطیں شرعی اعتبار سے معتبر ہے کون سی شرطیں شرعی اعتبار سے معتبر نہیں ہے، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی معدل نکاح نامہ، مسلم پرسنل اللہ بورڈ کی طرف سے بھی اس کو تیار کیا گیا ہے، مولانا رابع صاحب نے تیار کروایا، اس میں بھی کچھ شرطوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حضرت مفتی مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اس کو کئی مسئلہ چلا تھا عقد نکاح میں شرائط، چونکہ آج کل بہت ساری شرطیں رکھی جاتی ہے، ایسی بھی شرطیں ہوتی ہے جو شرطیں جائز ہیں، ایسی بھی ہے جو شرطیں جن کی گنجائش ہے، اور ایسی بھی ہے کہ شریعت نے عقد نکاح میں خود اس تقاضے کو ملحوظ رکھا ہے، یعنی وہ شرط ایسی ہے جو عقد نکاح کی شرطوں ہی میں سے ہے۔ تو آپ سن چکے ہیں المسلمون علی شروطہم الا ما حلل حراما او حرم حلالا، اور اسی طریقے سے بے میں بھی آپ بے قبل القبض، اور اسی طریقے سے قبل وجوب صلاح بعد وجوب صلاح وجوہات کے اندر وہاں یہ شرط رکھی ہوگی شرط نہیں رکھی ہوگی۔ تو شروط کا مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ شرط یہ کسی چیز کو لازم کر دیتی ہے، شرط کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس شرط کے ساتھ مشروط ہوتی ہے، اس کے بغیر مشروط ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت نے بغیر شرط کے ان کو مطلق رکھا ہے، شرط کی وجہ سے ان کو مشروط کرنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا یہ مسئلہ آئے گا، یا شریعت میں مداخلت ہے۔ نکاح کے سلسلے میں بھی کتاب و سنت کی عبارت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی کوئی شرطیں باہمی نہ رکھی جائیں، لیکن شرطیں چونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلمون علی شروطہم، روایت موقوف بھی ہے اور روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک مرسل بھی ہے اور آپ تک اس کو پہنچایا بھی گیا ہے، لیکن عموماً حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ کے اقوال کی طرف منسوخ کر کے اس کو یہی کہا گیا کہ یہ مرسل ہے۔ لیکن کتاب و سنت میں فقہاء کرام نے جہاں شروط کا ذکر کیا وہاں اس بات کا ان کو تین کے اندر اس طریقے سے تقسیم کیا ہے۔ ایک تو صلب عقد میں ہی وہ شرط ہے، جیسے بیع میں آپ جانتے ہیں مبی پر قبضہ کرنا مشتری کا اور بائع کا ثمن پر قبضہ کرنا، اب یہ شرط بولے یا نہ بولے عقد کے اندر لازمی ہے۔ اب اگر مزید تاکید کے ساتھ اس طرح کر دیا، اسی طرح معاملہ نقد اور ادھار دونوں چلتا ہے، تو اب مشتری بار بار ادھار کی بات کر رہا ہے بائع کو سمجھانے کے لیے اور بائع نے اس کو قبول کر لیا، تو یہ ایک ایسی شرط ہے جن میں باہمی رضامندی ہے۔ البتہ آپ جانتے ہیں کہ نقد کی قیمت الگ اور ادھار کی قیمت کو الگ طے کرتا ہے، لیکن جب طے ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دونوں میں سے کوئی ایک کی تعین کے بعد یہ شرط لگانا جائز ہے۔ تو یہ ایسی شرطیں ہیں جو عقد کے ملائم ہیں، ایسی شرطوں کو فقہاء کرام نے شرط نہیں سمجھا، اب کہیں بھی اس کا تقاضا کیا ہے، اس لیے شرط لا کر شرط ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ دوسری ایسی شرطیں جس کو شریعت مطہرہ نے ناجائز کہا ہے، جیسے بیع میں آپ سن چکے ہیں بائع مشتری یا مبی کا فائدہ ہو، اگر مبی اہل استحقاق میں سے ہو، بانی غلام کسی زمانے میں تھے، اسی طرح اپنا گھوڑا بیچا اور یہ کہا کہ اس کو روزانہ چنے کھلانا، یہ مبی اہل استحقاق میں سے نہیں ہے، لیکن مشتری کے بائع اس طرح کی شرط مشتری کے ساتھ ہو رہی ہے تو یہ کوئی شروط نہیں ہے، تو ایسی شرطوں کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ دونوں تو ایک عقد کی صلبہی کے اندر ملائم ہے، عقد کی مناسب اس لیے رکھی گئی، یہ فاسد کے درجے میں اس لیے اس کا اعتبار نہیں۔ اب رہ گئی کچھ وہ شرطیں جو بائع اور مشتری اور اسی طریقے سے میاں بیوی کے خاندانوں میں سے دونوں طرف میں سے کسی ایک طرف سے کی جاتی ہے۔ اب ان شرطوں میں مثلا لڑکی ملازمت کر رہی ہے، لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہماری لڑکی ملازمت کرے گی، یا لڑکے والے شرط رکھتے ہیں کہ ملازمت نہیں کرے گی اور یہ راضی ہے لڑکی والے، اس طرح کی یہ چیزیں۔ اب یہ ایک تو ملازمت کرتی ہے تو شرعی
معاملات کا لحاظ کرتے ہوئے کرتی ہے یا نہیں ایک مسئلہ ہے، وہ تو اب کی ملائمت میں آئے گا پہلے نمبر میں، اس لیے وہ بے پردہ جا رہی ہے، لڑکا اس کو پسند نہیں کر رہا ہے، یا جس جگہ جا رہی ہے وہ مردوں کے ساتھ اختلاط ہو رہا ہے تو لڑکا اس کو پسند نہیں کر رہا ہے، یا خود نفس سفر اس کا یہاں سے وہاں جانا، اس طرح کی چیزوں کو وہ پسند نہیں کر رہا ہے اور وہ شرط لگا رہا ہے، یا لڑکی خود پہلے سے شرط لگاتی ہے کہ میں فلانا کام کرتی ہوں وہ کرتی رہوں گی۔ تعلیم یافتہ طبقے میں یہ ساری چیزیں راتی، تعلیم یافتہ مطلب دنیا بھی تعلیم یافتہ، اور اپنے آپ کو تعلیم یافتہ ہی دے رہے ہیں، تو اس اعتبار سے میں نے کہا اب ایسی شرطیں، مثلا لڑکی یہ شرط رکھے کہ تم مجھ سے نکاح کرو گے اور مجھے 3 طلاق نہیں دو گے ایک ساتھ، اب یہ کہے کہ طلاق ہی نہیں دو گے تو مسئلہ دوسرا ہوگا، کیونکہ طلاق کا تو شریعت نے اختیار دیا اور تم اس کو روک رہی ہے، لیکن 3 طلاق دینے کا اختیار ایک دم سے تو کرے گا تو نہیں چلے گا، شرط یہ ہے کہ ایک ہی دینی پڑے گی، تو لڑکے کے حق میں بھی اچھا ہے، لڑکی کے حق میں بھی، اور اس طرح سماجی زندگی میں فلانے کے گھر نہیں جانے کا، فلانے کے گھر جانے کا، یا لڑکی پہلے سے کہے کہ فلانے گھر جاؤں گی میں، رشتے میں کبھی کبھار ہوتا ہے لڑکے والے وہاں جانا پسند نہیں کرتے، لڑکی والے ان کا بھی وہ رشتہ ہے آپس میں خاندان میں، تو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پر شادی ہو رہی تھی، لڑکے کی والدہ تیار تھی، اس سے ہی میں ہمارے میں بات کر رہا ہوں، تو اب اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا، بیچ میں میں تھا، تو کہا آپ ایسی شرط کرو کہ وہ لڑکی کی ماں فلانے کے گھر نہیں جائے گی۔ بات یہ تھی کہ چونکہ وہاں ان کی لڑکی تھی اور وہاں والے اس کو سمجھائے، اس کو سکھلائے تو ان کے گھر پہ اثر پڑے، اور یہ لڑکی کے گھر جائے تو وہاں اثرات پڑے۔ میں نے کہا یہ شرطیں ہم بیچ میں نہیں رہتے، آپ خود ہی بات کر لیں ان سے اس مسئلے میں، کیونکہ میں بھی ان کا ایک رشتے دار تھا، میں کوئی اس مسئلے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کی اصل بات یہ تھی کہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ وہاں جا کر گھر میں مسئلے جھگڑے پیدا ہوں گے، یقینی بات چیز اچھی تھی لیکن ہماری معرفت وہ کروانا جا رہی تھی، تو میں نے کہا پہلے دن سے مکتی پڑے گی، پہلے ہی پڑھیے میں، تو یہ جھگڑے آپس میں ہوں گے، ابھی سے میں شرط رکھوں تو یہ شرطیں ایسی ہوتی ہے کہ آپس کے اختلافات، اور پھر انتہائی قریبی رشتے داروں کو اور مسائل ہوتے ہیں، تو ایسے میں پھر میں نے کہا یہ بیچ میں نہیں پڑوں گا، یہ مسئلہ آپ سلجھا لیجیے۔ پھر بعد میں شادی کے بعد کبھی کبھار تھوڑا آیا بھی یہ مسئلہ، تو آنا ہی تھا، مجھے بھی معلوم تھا، لیکن یہ کہ ہم بیچ میں اس طرح نہیں پڑھ رہے ہیں اور اس طرح نہیں کر رہے، تو کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہے کہ جو حقیقت میں نکاح کو ناپائیدار کرنے والی ہے، اور عقد کی ملائم ہے، ایسی ہے کہ نہ عقد کی شرطوں میں لازمی ہے نہ فساد پیدا کرتی ہے۔ اب باہمی اس طریقے کی کچھ شرطیں رکھ سکتے ہیں، یہ ہوتی ہے نکاح کو پائیدار رکھنے کی، یا ایک بڑی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں ہمارے لیے پریشانی ہے، تو ایک تو ایسی چیز ہے جو شریعت کے خلاف ہے، اس کا تو اعتبار نہیں کریں گے، اور ایک یہ ہے کہ شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے اور فاسد بھی نہیں ہے، ایسے موقع کے اوپر اگر باہمی عقد کی ملائم بھی نہیں ہے، شروط میں سے نہیں ہے، اور نہ عقد کی فاسد شرطوں میں سے ہے، بلکہ جس طریقے سے آپ مصالح مرسلہ سن چکے ہیں، کتاب و سنت میں نہ اس بات کا حکم ہے نہ نفی کا حکم ہے، اس طریقے سے یہ ایسی شروط ہے جو شروط مرسلہ ہے، دونوں میں سے کوئی نقصان نہیں کر رہی، تو ایسی شرطیں باہم رکھ سکتے ہیں جب وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ آپسی اس قسم کے نکاح کی شرطوں ہی پر یہ بحث چلی تھی۔ اب ملازمت کا مسئلہ ہے، عموماً یہی ہوتا ہے تعلیم یافتہ لوگوں میں، تو اب دونوں تعلیم یافتہ ہے تو تلاشی کرتے ہیں کہ ماسٹر میٹرک لا ہے، سرکاری میں فصل سے یہی ہوتا رہا، اور بھی اس طرح کے دوسرے ان کا پورا نہیں ہو رہا ہے، ایک حافظ صاحب ہے، ان کے والد صاحب تھے، ان کا بھائی بھی ماسٹر ہے، بھابھی بھی ماسٹر ٹیچر تھی، یہ بیچارہ اپنے والد کا پورا خرچہ کرتا ہے، اور وہ تنخواہ نہیں ہوتا ان کی ہوتی ہے، ہمارے استاد تھے پارٹی کے، ان کا جملہ مشہور ہے کہ جب مہینہ پورا ہوتا تھا تو اساتذہ کو بلاتے تھے آفس میں تنخواہ کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو اتنا اکرام مت دو، تنخواہ کہنے کا اس کو تو تنخواہ ہی کرو، اس لیے کہ وہ بیچاری اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کو اتنا بڑا اہم، مولوی کے ساتھ وہی لگی ہوئی ہے تنخواہ، تو اب کچھ اس قسم کی شرطیں آپس میں رکھی جائے پہلے سے، اور وہ شرطیں شریعت کے مطابق ہے۔ اب لڑکی والے یہ کہیں کہ نہیں ہماری لڑکی تو ملازمت کے لیے جائے گی، اور وہ بے پردگی وغیرہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو یقینی بات ہے کہ یہ جھگڑا پہلے ہی دن سے شروع۔ دوسری بات ہے کہ وہ ملازمت کے لیے جائے گی تو 2 ہی نشریت کم کرو پڑ جائے گی، تو مسائل ہے نہیں سماجیات کے، خود مسائل ابھی نابالغ ہوا اندر جاؤ گے سماج میں تب پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز سامانیہ ہوتی ہے لیکن وہ اتنی آسان نہیں ہوتی ہے، وہ سادہ نہیں ہوتی ہے، وہ بہت سی اسپیس لیے ہوئے ہوتی ہے۔ اب وہ ملازمت کی نفی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں ہمارے محلے میں ہی ماسٹر صاحب تھے، اولاد نہیں تھی، کافی ان کی دونوں کی شادی کے بعد، اب اس کے بعد اتفاق سے ایک مرتبہ ان کی بیوی بھی ماسٹر تھی ملازمہ اور وہ بھی ٹیچر تھے، تو ان کی بیوی کو انہوں نے کہا ملازمت چھوڑ دیجیے،
तो हमारी वालिदा के पास आई। हमारी वालिदा भी भोली वाली थी, इतनी समझदार नहीं, इतनी अक्लमंद नहीं थी, वही पुराने दौर की जो औरतें हो, लेकिन इतना जानती थी कि शौहर की नफ्सियात क्या होती। तो उन्होंने कहा कि स्कूल में जाती थी, सरकारी गाँव ही की स्कूल में, नाबालिग बच्चे प्राथमिक शाला में, तो कोई परेशानी भी नहीं थी पर्दे वगैरह की, और बड़ी उम्र की थी वो कुछ भी। तो वालिदा ने कहा कि तुम खुला समझ मत छोड़ना, ना कि वही हो। उसके बाद अल्लाह पाक ने औलाद दी भी बाद में, लेकिन उस मरहले के अंदर इस तरह का मसला आया कि वो छुड़वाना चाहते थे। तो हमारी वालिदा को ये खतरा हुआ कि इसकी मुलाजमत छुड़वा देंगे और फिर शादी होगी तो ये बेचारी दूसरी आएगी भी, औलाद भी तो दूसरी शादी करे अगर, तो उसकी बुनियाद पर इसको परेशानी होने, मुलाजमत छूट गई तो उसके रोजी रोजगार के भी मसले पेश आ जाए। ऐसा हुआ नहीं बाद में, लेकिन इस तरह के खतरे महसूस किए तो कहा कि नहीं मुलाजमत मत छोड़ना, इसलिए कोई मुलाजमत की भी नहीं ऐसी गैर शरीफ। पहले ज़माने की औरतें बोली बारी बच्चे तो स्कूल जाने वाले, वो टीवी नहीं था कि वो इस तरह की परेशानी आज की, और मोबाइल नहीं था कि छोटे बच्चों को भी जहन में वही वसवसे आए, इस तरह की चीज़ें है। तो अपने निकाह की शर्तों में आजकल इस तरह की मसाइल शुरू हो चुके हैं तालीम याफ्ता तबके में आपस में इस तरीके की चीज़ों की बुनियाद पर, इसलिए कि दोनों तरफ से नफा ही उठाना शुरू होता है, हम नुकसान में खोज में न जाए। तो अब उस वक्त फुक़हा किराम के लिए मसला आया। दूसरी बात ये थी कि तलाक की कसरत दुबई में, इंग्लैंड में, अफ्रीका में बैठ कर, खास करके अरब मुल्कों में जो हमारे नौजवान जाते हैं, यहाँ बीवी क्या उसके झगड़े होते हैं, बीच में कुछ लड़ाने वाले भी होते हैं, और वहाँ से हजरत एक साथ 3 पढ़ता तकता ही नहीं है। नहीं साहब ने यहाँ मस्ती वाले भी अपनी बीवी को तलाक दी 4 साल पहले, और कहा कि मैंने 6 दिए, वो मन कर दी इजाफत न बोलते, ये डबल न खवा है, और से तलबा इबारत डबल पढ़ते हैं कि डबल सनत नहीं गए, सनत तो एक ही मिलने वाली है, वो नहीं मिली, मतलब इबारत में गलती करते हैं वो डबल पढ़ते हैं, उनकी बात है। तो निकाह की शर्तों पर काफ़ी ले दे हुआ। जब ये निकाह की शर्तों की गुफ्तगू की काजी साहब ने, तो बहुत से उलमा ने कहा कि ये कोई नई चीज़ ले आए कि इस तरह की शर्तें करके आप निकाह के बंधन को जो अवली होता है आप शुरू के जरिए उसको मौक़त कर रहे हैं। हालांकि ये मकसद नहीं था काजी साहब का। जो मसाइल आते थे और उनको लेके बैठे हैं शरीफ पंचायत, हमारा तो शरीय, तो वहाँ उनके पास कसरत से मसाइल आते थे समाज के, इस बुनियाद पर इन्होंने इस मसले को भी छेड़ा था। बाद में पर्सनल लॉ में भी ये मसला आया, और वहाँ भी मुअद्दल निकाहनामा तैयार किया गया। गुजराती में उसी को आदर्श निकाहनामा बोलकर लोगों ने तैयार भी किया। उसमें कुछ शर्तें थी औरत की तरफ से, अगर वो ऐसी शर्तें हैं जिसका आपको तकादा करता है या आपको चाहे तकादा न करे लेकिन फासिद नहीं थी और निकाह की पायदारी के लिए वो ज़रूरी समझी गई थी, ऐसी शर्तों का तो इस्लाम इस्तेक़बाल करता है। उलमा उसी को हदीस शरीफ में मुस्लिमों आला शुरूती ही फरमाया कि अगर बाहमी शर्तें जिक्र करते हैं और ऐसी शर्तें हैं जो अक्सर को पायदार करने के लिए है तब तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन यक तरफा किसी सामने वाली पार्टी को ब्लैकमेल करने के लिए, इस्तेहसाल करने के लिए है, तो फिर चाहे लड़की की तरफ से हो चाहे लड़की की तरफ से ऐसी शर्तें जायज़ नहीं होगी। ये निकाह के वक्त ही होता है, लड़का जब निकाह नामे पर दस्तखत करता है अंदर सब लिखा हुआ होता है, तो शादी के बाद शर्तें नहीं तय होती है, निकाह मुअद्दल नामा वही उसी में लड़के को भेजना होता है। तो कुछ शर्तें उलमा ने जो बनाई वो तो ऐसी ही थी कि जिसमें इसी फासिद शर्त नहीं थी, लेकिन समाज में से जो आ रही है चीज़ें उसमें इस तरह की चीज़ें हैं। इसलिए मुफ्ती को एक तब ये नहीं कि शर्तें तो जायज़ है, मैंने इश्तिराक की निकाह पर लिया है, इश्तिराक की निकाह इस तरह का नहीं है। महर का शरई हुक्म। इस इजलास का एहसास है कि महर की सोने और चांदी के जरिए तायीन अमल में आए ताकि पूरी तरह औरतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके और सिक्कों की क़ुव्वत ख़रीद में कमी की वजह से उनको नुकसान न पहुँचे। ये मुस्तक़िल मसला है, ये खास करके बरूज ज़िले वालों के लिए ज़्यादा है। अक़ल महर ही पर अमल होता है, 127 पुराने चलते थे वही अभी भी बहुत से तो चला रहे हैं, और अभी भी जो चल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ गुजरात में महर की कमी है, खास करके हमारे इलाके में। शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे करवान में निकाह पढ़ा रहे थे और निकाह महर पूछी तो 5,000 रुपये किसी ने कहे, हालांकि यहाँ तो 5,000 रुपये लोग ज़्यादा समझ रहे हैं। तो वहाँ एक दोसा था, शेख साहब ने पहले कहा कि ये क्या महर है, तो एक दोसे थे उन्होंने कहा मतलब बकरी नहीं आती है, छोकरी लेवाए हो, बकरी भी इतने में तो नहीं आती है 5,000 में। उन्होंने इस तरीके से कहा। यहाँ हजरत सही साहब तशरीफ लाए थे निकाह के और उन्होंने भी काफ़ी सालाना जलसे के मौके पर बयान दिया था। तो इतनी अकल महर पर अमल, यानी हदीस शरीफ का छिल्ला जो मगर क्या है उस पर अमल करना है। निकाह में इतना तो इससे भी कम की लोग पूछते हैं कि मतलब इनकी होता तो चांदी की कीमत कब कम हो और कब हम महर मुकर्रर करें, इसे भी वकील लोग हैं। तो इसलिए हमारे ही लिए ये महर का शरई हुक्म आया है यहाँ के इलाके वालों के लिए। जहाँ महर ज़्यादा होती है, अच्छी मिकदार में होती है,
दो चीज़ें अलग अलग है। एक तो महर अच्छी मिकदार में होती है, दूसरी तरफ दहेज भी लड़की के पास से इतना ही बड़ी मिकदार में वसूल किया जाए, तो ये तो है नहीं। तो महर का शरई हुक्म इसी सिलसिले में अभी ये चीज़ जिक्र करते हैं कि रुपये पैसों में तय करता है। और फिर महर मुअज्जल होती है, मुअज्जल होती है, मुअज्जल नहीं होती है, उधार में है। तो अब 5 साल के बाद 5,000 रुपये देगा तो रीवैल्यूएशन हो गया है, इसका 5,000 रुपये में वो चीज़ें आएगी जो लड़की को अगर से दी तो वही जाएगी। मसला आपका कितने हजरत मौलाना सच्ची साहब के हवाले। लेकिन लड़की वालों को इसमें नुकसान, इसी तरह फिका की किताबों में पढ़ेंगे, मरने से पहले महर की माफी का, पूरी जिंदगी उसको बीवी बनाकर रखा और महर ही अदा नहीं किया और अब माफी हो रही है। अब यकीन कीजिए कि उस वक्त 127, तो अभी 127 का क्या आएगा। कहीं भी अब 100 रुपये नहीं लेते हैं, माँ बाप देते हैं, तो गांधी जी की बड़ी और भी पसंद करते हैं। तो अब ये है कि ये महर इसलिए हजरत मौलाना खालिद सफरुल्लाह साहब के मज़ामी भी इस सिलसिले में है और भी दूसरे फुक़हा किराम ने जिक्र किया कि महर की इतनी इल्लत कि औरत को नुकसान हो। और यहाँ तो ये इतना ज़रूर है कि निकाह से पहले ले ली जाती है, वसूल कर ही ली जाती है और लड़की के हाथ में ही दी जाती है, उसके माँ बाप के हाथ में नहीं दी जाती। जो हमारे यहाँ रिवाज है इसकी कह रहा हूँ, तो शादी के लिए आप कभी जाएंगे लड़की से इजाज़त लेने के लिए कैश लेकर ही जाना पड़ेगा है और कैश किसी और को नहीं देना है। लड़की के ये इतना हो रहा है इलाके में, जो यहाँ हो रहा है, और हर इलाके की अलग अलग चीज़ होती है। फतवा शरई एतबार से जो लगाया गया, इन्होंने जो इस किस्म की महर के मुतालिक कहा मौलाना ने, वो यही कि रुपये पैसे की बजाय अगर आप चांदी में देते हैं, सोने में देते हैं, तो उसकी कीमत बहाल रहती है और रुपया की वैल्यू डाउन होती है, इसलिए लड़की को नुकसान होता है। और ख़ास करके जबकि महर नक़द दे दी जाती है 10-15 साल के बाद, तो यकीनन उसको नुकसान होगा। ये सब चीज़ें मरहूज रखकर ये गुफ्तगू की गई। अला तुबाल महर वाली रिवायत सुन चुके हज़रत उमर की, वही नाते तो बंदा हन्ना, इनकार वाली दोषी की जवाब भी दोषी का सुन चुके हैं हज़रत उमर को। मुतालबाई जहेज शरीयत की नज़र में ये भी एक मुस्तकिल मसला है, जहाँ दहेज को लाजिमी करार दिया गया। कुछ लोग बेचारे नहीं लेना चाहते हैं अपने लड़कों के लिए, लेकिन लड़की के लिए खुद लेना पड़ता है, तो इसलिए भी कि वहाँ से आए तो हम अपनी लड़की को भी कुछ दे दें। इस तरीके का ये मसला बड़ा नाजुक है। ये इस्लामी फ़िक़्ह एकेडमी में यहाँ भी आया और इसी तरीके से जिद्दा मक्का मुकर्रमा वाले सेमिनारों में भी यहाँ से पेश किया। लेकिन जिनको अमल नहीं करना है वो जिद्दा से पूछो के मक्का से पूछो के फ़र्क पड़ता है। इसलिए जहेज की बला यहाँ तो कम है, लेकिन यहाँ भी दूसरे समाजों में है। कुछ जो दीनदार तबका है वहाँ तो नहीं है, लेकिन दूसरे तबकों में है। अच्छा, इसी तरीके से इंग्लैंड अफ्रीका के चक्करों में भी ये आता है, लड़की वालों को कहते हैं कि टिकट हमारे काबू पर से तो ले जा रहा है उसको इंग्लैंड, तो टिकट उसको बेचारी को 1 लाख रुपये 50,000 ये सब निकालना, ये चीज़ें भी कानूनी तौर पर समझ में नहीं आती है। लेना तुझे है नहीं उसको। तो ये महर का जहेज का मसला, जिन तरीक़ों से भी जहेज लिए जाए, जहेज है, तिलक है, अलग अलग उन्वानात से लिए जाएँ, ये शरीयत में है नहीं। इसीलिए लड़की की शादी के लोग सकीब और खाना पकाने का भी नहीं है, मतलब कोकली देवा। अब लोग उम्मीदें रखे हुए हैं कि छोटी शादी में हमें खावा दें, तो ये चीज़ें भी शरीय एतबार से नहीं है। बल्कि इंतहाई करीबी लोगों को बुलाया जा सकता है, इतना मुफ्ती लोग सकत भी नहीं है, लेकिन ये कि एक लाजिमी जुज़ करार देकर लंबी चौड़ी दावतों के मसले उसके लिए दुल्हा ये लेगा ने वो लेगा। जहाँ जिन इलाकों में है, में ऊपर शुमारी गुजरात हिंदुस्तान में, तो वहाँ ये मसाइल काफ़ी परेशान हो गए। माँ बाप के लिए अपनी औलाद बच्ची पैदा हो उसी दिन से बेचारी के परेशानियाँ शुरू हो जाती है, लड़की के भी और माँ बाप की भी परेशानी। ये इस किस्म की चीज़ें जो है ये शरई एतबार से जायज़ नहीं है। किताब और सुन्नत में कहीं भी इसका कोई वजूद नहीं है। हालत नशा की तलाक। अगर किसी शख्स ने लाइल्मी में नशा और हराम चीज़ का इस्तेमाल किया और उसे नशा तारी हो गया, इसी हालत में नशे में उसने बीवी को तलाक दे डाली, तो ये तलाक वाक़ई न होगी। नंबर 2, किसी शख्स ने अगर किसी नशा और हराम चीज़ का इस्तेमाल ऐसी सूरत में बतौर दवा के किया जब माहिर मुस्लिम अतिब्बा की राय में उसके मर्ज का इलाज इसी नशा आवर चीज़ से ही हो सकता है, या भूख और प्यास की गैर मामूली शिद्दत में कोई हलाल चीज़ फराम न होने की वजह से जान बचाने के लिए नशा आवर चीज़ का इस्तेमाल किया और उसे नशा तारी हो गया, हालत नशा में उस शख्स ने बीवी को तलाक दे दी, तो ये तलाक वाक़ई न होगी। लाइल्मी में नशा और चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, पता नहीं था कि ये चीज़ कैसी है। आजकल दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं, नशा होता है। अब नशे में चला गया और उसी नशे की हालत में उसकी तरफ से बीवी को तलाक दी गई, तो ये काबिल एतबार नहीं है। दूसरा, नशा और हराम चीज़ का इस्तेमाल बतौर दवा के जब माहिर मुस्लिम अतिब्बा की राय में इस मर्ज़ का इलाज इसी नशा और चीज़ से ही हो सकता है, मजबूरी थी, इसमें इस्तेमाल किया और उस वक्त नशे में उसने बीवी को ये तलाक दी, ये भी मोतबर है। आगे तफसील आ रही है।
नंबर 3, किसी शख्स को शराब या किसी दूसरी नशावर चीज के इस्तेमाल पर मजबूर किया गया। हमने ये समझ लिया है कि अहनाफ के यहाँ नशा और चीज का इस्तेमाल किसी भी शक्ल में हुआ हो बगैर किसी कैद के तलाक होती है, ये नहीं है। खुद अहनाफ के यहाँ भी नशा और अशिया के इस्तेमाल हो, इमाम बुखारी बहुत लड़ रहे हैं, हम पर बरस रहे हैं कि हालत नशा की तलाक का कैसे एतबार, हालत इकराह की तलाक का तो और ज़्यादा, वहाँ तो बिल्कुल मजबूर किया जाता है। लेकिन सर नशे की तलाक हमारे यहाँ वाक़ हो जाती है, और इमाम साहब ने यही बताया कि जिस चीज़ को शरीयत ने हराम किया उसको उसने इस्तेमाल किया। तो ये कौन सी है? पहली हालत है कि ला इल्म में नशा होती है, यानी कसरत से ऐसी चीज़ें आजकल आई है कि पता ही नहीं चलती है कि वो नशा हो है और नशा आ गया, या उसकी तबीयत ऐसी थी कि वो चीज़ आम वतन तो नशा हो, वो दवाई नहीं है लेकिन हजरत को नशा लग गया, इस तरह भी होता है। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा भी, पहले तो ला इल्म में बतलाया, दूसरा ये है कि डॉक्टर ने ये कहा कि आपका इलाज इस दवाई के अलावा और किसी दवाई में नहीं, और ये भी बतलाया कि ये दवा नशा आउल है, उसने उसको इस्तेमाल किया और फिर उसी हाल के अंदर उसी बीवी को तलाक दी गई, ये भी तलाक नहीं होगी। जब और इकरार की वो सूरत इख्तियार, किसी शख्स को शराब या किसी दूसरी नशावर चीज के इस्तेमाल पर मजबूर किया गया, जब और इकरार की वो सूरत इख्तियार की गई जिसमें उसके लिए उस हराम चीज का इस्तेमाल करना जायज़ हो गया, इसलिए उसने नशावर चीज का इस्तेमाल किया और नशा तारी होने पर बीवी को तलाक दे डाली, तो ये तलाक भी वाक़ई न होगी। किसी को मजबूर किया गया, इकराह में नशा का इकराह किया गया, मजबूर किया गया कि ये पियो वरना मार डालेंगे, इतना ही, और अब उसने वो पी लिया और इत्तेफाक से फिर नशा आया, और नशा इत्तेफाक से क्या होता, आने वाला आ गया और इत्तेफाक से बीवी को तलाक उसने दे दी, तो ये भी वाक़ई नहीं होगा। नंबर 4, जायज़ व हलाल चीज़ के इस्तेमाल से अगर किसी शख्स को नशा तारी हो गया और हालत नशा में उसने बीवी को तलाक दे दी, तो ये तलाक शरअन मोतबर न होगी। जायज़ और हलाल चीज़ के इस्तेमाल तो जायज़ है ही नहीं। नंबर 5, किसी शख्स ने शराब या किसी और नशावर हराम चीज़ का इस्तेमाल अपनी रजामंदी से जानबूझकर किया और उसे नशा तारी हो गया, लेकिन वो नशा की इब्तिदाई हालत में है जिसमें एक किस्म का सुरूर तारी होता है, अलबत्ता होश व हवस बरकरार रहते हैं और इंसान बात समझता है, इसी हालत में वो अपने बीवी को तलाक दे देता है तो उसकी तलाक वाक़ई होगी। पूरे मुकम्मल नहीं है, होश में है और उस वक्त दी है, यानी ये बहाना नहीं चलता है कि नशे में दी है। नंबर 6, और अगर इस हालत में उसको शदीद नशा तारी हो गया जिसकी वजह से होशो हवस बरकरार न रहा, बिल्कुल लिया होशो हवस खो बैठा और उस हालत में उसने अल्फाज तलाक इस्तेमाल किए, तो उसकी तलाक वाक़ई हुई या नहीं, इस सिलसिले में शुरकाए सेमिनार दो राय रखते हैं। अब तक के जो मसाइल थे उसमें तो इत्तेफाक है, लेकिन ये एक मसला है कि उसने शराब या नशा चीज़ का इस्तेमाल अपनी रजामंदी से किया है और इतना शदीद नशा तारी हो गया कि उसको कुछ पता नहीं चला और अब बेहोशी में उसने तलाक दी, तो ये मोतबर होगी या नहीं, असल फतवा इसी पर है। कुछ हजरात कहते हैं कि ये भी तलाक नहीं होगी, वही सवाब वगैरह हजरात के तौर पर, और दूसरे मोहताज उलमा कहते हैं कि नहीं, तलाक वाक़ई हो जाएगी। बोलना पड़ेगा, अक्सर शुरकाए सेमिनार इस मसले ने बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात पैदा किए हैं, बाद में सियासी एक मसला बन गया है, हालांकि मसला सियासी नहीं था, ये मसला तो था सादा, लेकिन मौलवियों की दुनिया में जब सियासी बन जाए तो फिर बात बहुत बिगड़ जाती है। अक्सर शुरकाए सेमिनार इस तलाक को वाक़ई नहीं मानते, उनमें से चंद अहम नाम ये है: मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी साहब, मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब, मौलाना याकूब इस्माइल मुंशी साहब, काजी अब्दुल जलील, काजी अब्दुल जलील साहब, ये सब नाम है। और नीचे वो हजरात जो तलाक वाक़ई होने का कह रहे हैं, मौलाना बुरहानुद्दीन साहब करे से पक्के देवबंदी है, खंडवा में रहते हुए भी अब तो ना जुड़ा हो गए, ये हजरात जितने भी हो वो कह रहे हैं कि तलाक वाक़ई होता है। खवातीन की मीरास, उलमा भी शरीक है गुजरात के, खवातीन की बातें। अब ये है कि ये मसाइल कभी कभार आते हैं, एक आदमी बिल्कुल जाहिल है, रिक्शा चलाता है या पहले गाड़ियाँ चलाते थे घोड़ा गाड़ी, और अब वो इंतहाई जाहिल है, अपनी बीवी को तलाक दी और वही नशे में, यानी फसलन वही इरादतन दारू भी आई है, पी रहा रोजाना, और अपनी बीवी को तलाक दे दी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, औरत का कोई नुकसान है हाल नहीं, मेके में कोई नहीं है। इस किस्म के बहुत सारे मसाइल जब पेचीदा हो जाए, एक मरतबा कई साल पहले हम लोग यहाँ बैठे हुए थे असर बार, इत्तेफाक से एक साहब शराब पीने के बाद अपनी बीवी को 3 तलाक दे चुके थे, बिल्कुल इंतहाई जाहिल, बड़े भी ख्याल का, वो आया मौलाना अब्दुल हन्नान साहब और शेख साहब वगैरह हम लोग बैठे हुए, अथवा तो वही दिया कि भाई तलाक हो गई, क्योंकि उस वक्त ये सेमिनार नहीं हुए थे, और फिर वही हल्कियों वाला जो मसला यही था, मसला भी थे और मौलाना सैयद अली साहब, इनके जाने के बाद मौलाना अब्दुल हन्नान साहब ने पूरी बात से काश के हम साथ मसले पर अमल करेंगे। इस किस्म के वाक़ियात में उसने जो एक ये बतलाई थी कैफियत
اور عورت بھی ساتھ میں آئی تھی, وہ بھی رو رہی تھی. تو خیر رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں, لیکن بات یہ تھی کہ اس کی جو پیچیدگی ہے, آپ تو اس طرح کی پیچیدگی ہو جائے اور وہاں عورت کے لیے اس مسئلے میں کوئی نہ ہو اور فتویٰ دیا جا سکتا ہے پہلے والی جماعت کے قول پر. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دے دیا جائے اور اس کو بہانہ بنا کر ہر ایک کو آپ نشے کی شکل کے اندر طلاقیں دے دو, لیکن مفتی کے لیے جب مفتیوں کی 2 جماعتیں ہو جائے تو اختلاف کی شکل کے اندر امت کے لیے آسانی آتی ہے. انفرادی مسائل کے اندر اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے اور بغیر اس کے کوئی حل نہیں ہے تو ایسے موقع کے اوپر اس طرح کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے. نہیں کہہ رہا ہوں کہ دے دیا جائے, دیا جانے کی گنجائش اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں. اختلاف ائمہ کی بحث پہلے ہی دن آئی تھی. اس میں یہی تھا کہ کسی مسئلے میں مفتیوں کی 2 جماعتیں ہو جائیں. یہ مسئلہ ہے شوافع کا اور دیگر ائمہ, لیکن وہ حضرات اپنی دلیلیں کرتے ہیں, احناف اپنی دلیل کرتے ہیں. نشے کی طلاق میں تو خیر سمجھ میں آتا ہے کہ قصد ارادے سے یہ کر رہا ہے, اس لیے طلاق امام صاحب نے واقع کروائی, اس کی دلیل مضبوط ہے. روایتیں بھی ہے, تو روایتوں پر انہوں نے کلام کیا ہے. شوافع وغیرہ بدایا میں آپ سن چکے ہیں دلیلیں, اور علامہ زہرئی نے مذکور آیا کے اندر تفصیل سے بھی ان روایتوں کو ذکر کیا ہے, جن پر عجیب ہے. حنفیوں کی کتاب ہے اور اس کے حاشیے کے اوپر حدیث لگائی ہے گرایا ابن حجر اسقلانی کی, کیونکہ وہ رسول آیا بہت بڑی ہے, ذکی میں 5 جلدوں میں, تو دیوبند کے چھاپنے والوں کو یہ پریشانی ہوگی کہ کاغذ زیادہ استعمال ہوں گے, اس لیے انہوں نے ابن حجر اسقلانی کی جو رسول آیا کی حدیث کی مختصر کر دی گئی ہے. اب وہ بول لیں گے کہ لم اجد ہو, اتنا لفظ پہلے آئے گا تو ہنفی چونک جائے گا کہ حدیث النبی نے صحیح وغیرہ نے کیسے نکالی ہو, لیکن بہذہ الالفاظ بعد میں یہ کہیں گے ان الفاظ سے نہیں ہے تو الفاظ سے نہیں ہے. مراد صاحب ہدایت نے ذکر کر دی ہے. یہ بھی ایک پریشانی ہے ہنفیوں کی کہ روایت پیش کرتے ہوئے ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن خیر صاحب ہدایت کی جو بھی ان کی وجہ ہو, ان کو معلوم تھا کہ بعد میں زیگئی آئیں گے. ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے کہ جو حدیث کی کتابیں تھیں ہنفیوں کی, وہ سب اتنے تعداد میں ڈوب گئی, تاخیر ڈوبی گئی. یہ الگ بات ہے کہ احناف ہی پر زیادہ نقصان ہوا, اس لیے کہ بغداد میں حنفی ہی تھے. عباس کی خلافت کے موقع پر قاضی قضات وغیرہ یہ سب کون تھے, اس لیے سارے قاضی وہیں بیٹھے ہوئے تھے کتابیں ہمارے پاس. لیکن یہ کہ عالم اسلام کے اکثر حصے میں یہ ہو چکا تھا. اسی طرح ماورا النہر فارس میں وہیں سے تو شروع ہوا تھا تاتاریوں کا, تو وہ بھی ہو گیا برباد, اور ادھر یہ بھی ہوا سوائے مصر اور ہندوستان. مصر میں اتنے تیمیہ تھے, اس لیے بادشاہ وقت کے ساتھ مجاہد بن کے وہ تاتاریوں کے مقابلے میں نکلے. اور ہمارے یہاں قطب الدین ایبک کے بعد جو دوسرے حضرات آئے, اس کے اندر خاص کر کے شمس الدین القتمش, انہوں نے مقابلہ کیا. بلبل نے, ان کے وزیر تھے بلبل, انہوں نے مقابلہ کیا اور ہندوستان محفوظ رہا. بعد میں علاؤ الدین خلجی کے زمانے میں بھی تھوڑا ہوا اور اس وقت بھی تاتاریوں کے حملے کو ہندوستان سے روکا گیا. تو عالم اسلام کے 2 ہی ملک ایسے تھے جو بچے کہ جہاں تاتاریوں کے حملے کا اثر اس طرح تو پہلے ہی چلا گیا تھا ہمارے پاس سے, کیونکہ اندلس ہو چکا تھا. لیکن یہ علاقوں میں بھی یہ صرف 2 ملک باقی رہے تھے, باقی عام مدن, اس لیے یہ ہو بھی سکتا ہے. لیکن ہر مسئلے میں آپ دلیل میں یہ کہو کہ احناف کی روایتیں سب کیا ہو گئی, تو وہ زمین پر وہ روایتیں باقی نہیں رہی, دوسروں کی کیسے رہی نا آپ کی نہیں رہی. اس لیے بن وجہ تو صحیح ہے بات, بن کل وجوہ ہر مسئلے میں یہ کہتے رہو یہ صحیح نہیں. اس لیے امام صاحب نے جب دلیل پیش کی ہے نشے کی حالت میں طلاق, اور سبب میں بھی آتا ہے, اور احتیاط کا تقاضا حلال اور حرام میں احتیاط کا تقاضا ہے, اس لیے وہاں یہی ہے. البتہ اکراہ کے سلسلے کے اندر تھوڑا مجھے تحفظ حاصل ہے, اطمینان نہیں ہو رہا ہے. زبردستی کسی کو بندوق دے کر یہ کہا کہ طلاق دو, وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ زبان کا تو اختیار تھا, یعنی اس کو مجبور کیا گیا اور وہ طلاق دے رہا ہے, حالانکہ اس کو طلاق دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو امام بخاری اور امام شافعی اور دوسرے حضرات اس مسئلے میں بھی زیادہ ہم سے یہ کر رہے ہیں. بات آ گئی گئی, زیادہ بہت بحث کرنے کی ضرورت ہے. احناف کے یہاں ہو ہی جاتی ہے اکراہ کی شکل میں. خواتین کی میراث. ملک بھر سے آئے ہوئے علماء اور فقہاء اور اصحاب افتاء کا یہ اجتماع اس بات پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ صوبہ اتر پردیش میں ابھی تک خواتین کے ساتھ وراثت کے معاملے میں بے انصافی اور ظلم جاری ہے. یہ تو حکومت کی طرف سے جاری ہے, وہ تو ہو گیا شریعت اپلیکیشن ایک, لیکن ہماری طرف سے نہیں مل رہا, اس کا کیا. اب آپ خود اپنی بیٹیوں کو نہیں دے رہے ہیں, لڑکیوں کو نہیں دے رہے ہیں, خواتین کی میراث حکومتیں تو یہ سب کچھ کریں گی. ابھی بھی یہی مسئلہ ہے نہیں, حکومت کتنے ہی سمان سول کوڈ اور یکساں سول کوڈ نافذ کرتی رہے, مسلمان جائے گا ہی نہیں تو کورٹ میں مسئلہ کہاں پہنچے گا. اس لیے مسئلے ہمارے ہیں, یہ لوگ کتنی تبدیلیاں کرتے رہے. ہمارے یہ کوئی یہی بات ساری انگلینڈ میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, وہاں بھی تو مسئلے کس کے ہیں.
तो हमारा अलग से पर्सनल लॉ नहीं है, हुकूमत के कानून में ही मेरा जैसे ही में सब कुछ चलता है। हिंदुस्तान में तो ये है कि दोनों की इख्तियार दिए गए, अगर सब वो इख्तियार भी हमारे सल्व कर रहे हो, लेकिन ये है कि ये सब बातें तब आती है जबकि अंग्रेजों ने 1937 में जो लिखा है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के अंदर ये सारा साबुत अभी का मैं लिख के आया हूँ पर्सनल लॉ के सिलसिले में। अभी हम ये इदारिया जो आइंदा महीने का आ रहा है गुजराती में वो यकसा सिविल कोड पर ही तो ये उसी में मीरास का मसला भी आता है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट भी आता है। अंग्रेजों ने इसको रखा था। उसके बाद आज़ादी के बाद जब मुल्क का दस्तूर बना 1950 में तैयार हो गया, 26 जनवरी उसी को उजवा रहे हैं हम अपना। तो मौलवी को कभी कोई पूछा नहीं कि 15 अगस्त में 26 जनवरी में क्या फर्क है, तो झंडा भी कैसे लटकाया जाए, ये भी दोनों का फर्क है। ये अभी मैंने भी खुद अभी चंद दिन पहले ही पढ़ा कि 26 जनवरी को जब झंडा होता है तो किस तरीके से उसको फड़काना होता है, और 15 अगस्त का अलग से होता है। वो ऐप में किसी ने भेजा था, आ गया तो ये भी जानना जरूरी है। और सब भी स्कूल उद्घाटन करवा ले ही जाए ना, तो झंडा का ही पता ना हो कि 26 जनवरी है कि 15 अगस्त है। इसलिए ये भी एकदम से वहाँ जाने का ही नहीं फड़काने के लिए, तो गुनाह नहीं होगा, नहीं फड़काएंगे। लेकिन ये है कि जब जाओ तो उसूल और कानून में रहते हुए, इसी तरह आपको मालूम है जनगणना पढ़ा जाएगा तो सबको क्या करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, बैठ के नहीं चलेगा, ये कानून के खिलाफ है, ये भी जानना जरूरी है। यहाँ मुल्क की कानून के इसी पर मसला आया झंडे को सलामी का। हमने खुद अपनी आंखों से रामल में देखा, हज़रत मकी रहमतुल्लाह अलैह जमीयत के झंडे को सलामी दे गए। तो अभी नया झंडा आया है किसी जगह जमीयत के झंडे से निकला है, तो वो इसी तरीके का वो झंडा है। तो झंडे की सलामी वहाँ भी दी जाती है, जमीयत के कराने पढ़े जाते हैं, फिर उसके बाद मुल्क की कराना पड़ा जाता है, फिर जमीयत का, फिर उसके बाद सलामी उसको भी दी जाती है। यूपी के मौजूदा कानून के मुताबिक खवातीन को ज़राअती यूपी का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का, पूरी मुस्लिम समाज का ताल्लुक है। मुस्लिम व गैर मुस्लिम ताल्लुकात इस्लाम का अपना एक मुस्तकिल निज़ाम बहुत बड़ा मसला है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम ताल्लुकात मक्का मुकर्रमा से शुरू हुए, मदीना मुनव्वरा में भी आए, और फिर उसके बाद इस्लामी हुकूमतों में ज़िम्मियों के मसाइल आए तब भी आए, और फिर हम खुद ज़िम्मी की हैसियत में हिंदुस्तान में आ गए तब भी आए। मसाइल हर एतबार से फुरूक आए, गैर मुस्लिम मुस्लिम ताल्लुकात। उसकी एक हद बंदी है। एक साहब एक जगह देवबंदियों की 3 मस्जिद के मुतवली है, पहले 5 के थे, अब 3 के हो गए, और इत्तेफाक से एक मरतबा वो और मौलवी काकी में इन दोनों के कुछ झगड़े हुए, तो दोनों यहाँ आए थे तीसरे साहब को लेकर। बात बात में उन्होंने कहा कि मौलाना हम तो गणेश के जलसे में भी चले जाते हैं, गणेश जुलूस के अंदर भी, और मुहर्रम के जुलूस में भी चले जाते हैं। उन्होंने कहा मुहर्रम का तो थोड़ा गड़बड़िया है, लेकिन ये गणेश के जलसे में जाते हो, ये देवबंदियों की आपके लिए फराग के लिए है कि फिर भी मुतवली बाकी रखता है, वरना मुतवली आप बाकी रह सकते नहीं थे इस तरीके के। तो कुछ लोग इस तरह होते हैं, सियासी हो या हिंदुओं के मजहबी। अहमदाबाद में भी मुसलमान जाते हैं जगन्नाथ की यात्रा में, वो ठेका भी देते हैं, और अभी मसला आया इनके जलाने के अंदर भी शरीक रहे और विधि भी बतलाई, और इस सूरत में इनका इस्तेमाल हुआ। जिन मुसलमान तंजीमों ने इनके मुर्गों को बारा जलाया और जला के फिर सारी रसूमात की अदा की, तो ये कह रहे हैं कि ताज्जुब है कि फलाने भाई उनका नाम भी लिया, और ये कहा कि वो इतने समझदार है कि इन्होंने जलाने की विधि इनको रिश्तेदारों को मालूम नहीं थी, हिंदू लड़के को मालूम नहीं था कि हमारा दोहराने की विधि हल्का हो, और वो मुसलमान को मालूम थी कि इस तरह विधि करने की सर, इसके भी स्पेशलिस्ट थे। फिर बाद में पता चला कि पैसे भी लेते थे। बड़ौदा में जब एक तो आलिमों को मैंने कहा बड़ौदा में ऐसा किया था, तो मौलाना को पैसे लेकर करे, मैंने कहा पैसे लेकर करे कि पैसे लिए बगैर करे, थोड़ा बहुत आपको शरई एतबार से इनको मसाइल तो बदलाने चाहिए। दूसरी सारी चीज़ों में हम आगे रहे, उसकी नफी नहीं है इनकी सेहत इलाज वगैरह के लिए, लेकिन एक मजहबी चीज़ वो खुद मना कर रहे हैं कि हमारे मजहब की चीज़ों में मजहबी आदमी चाहिए, तुम क्यों आए, वो खुद हमें रोक रहे हैं, तो फिर दोहराए करके जाने की ज़रूरत, और फिर शरई एतबार से भी मसाइल इस किस्म के आ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में हज़रत मौलाना अली मियां साहब ने महज वंदे मातरम पढ़ाने की बात आई, उस पर यह कहा कि अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दो। अली मियां ने कहा है, देवबंदी आलिम कहते तो ये कहते कि ये पत्थरवादी है, लेकिन अली मियां दुनिया देखे हुए लोग, और आपकी नज़र में भी वो तवस्सुल पसंद, फिर भी उनकी ज़बान से ये क्यों आया, इसलिए कि ईमान का मसला है। इस्लाम का अपना एक मुस्तकिल निज़ाम हुक्मरानी है, लेकिन मौजूदा आलमी हालत में किताबुल खिरात महबूब यूसुफ की नाम पर सुना होगा, ये खाने में भी है, पाकिस्तान से उसके उर्दू तर्जुमे भी हो चुके हैं, और इसी तरह मौलाना मुजीबुद्दीन नदवी साहब की भी किताब है दीन रहमत,
اس میں بھی اسلامی اصول اور ضابطے بتلائے ہیں غیر مسلمین کے ساتھ تعلقات کے. امام بخاری نے بھی کئی ابواب قائم کیے ہیں غیر مسلمین سے. اس لیے یہ ایک مستقل نظام ہے ان کے ساتھ تعلقات کے. لیکن موجودہ عالمی حالت میں دوسرے غیر اسلامی نظام ہائی حکومت کے مقابلے میں مروج جمہوری نظام ہی مسلم اقلیتوں کے لیے قابل ترجیح ہے. لہذا اس نظام کے تحت مسلمانوں کا مسلم اقلیتوں کے لیے جمہوری نظام مسلم اقلیتوں کے لیے ہے، عرب ملکوں کے لیے. ورنہ تو پوری کتاب ذخیم لکھی ہے علامہ یوسف قرضاوی کی اسلام اور سیکولرزم، اور کتنا سیکولرزم اسلامی ملکوں کو نقصان کرتا ہے. سارے نقصانات انہوں نے بہت تفصیل سے لکھے ہیں. ہندوستان اور اس قسم کے وہ ممالک جہاں ہم اقلیت میں ہے وہاں جمہوری نظام یہ ہمارے لیے خیر خواہی کا ذریعہ. اچھا، یہ بحث عرب ملکوں کی بھی چلی تھی. عرب ملکوں میں ابھی جو تھوڑے سال پہلے اسپرنگ، عرب اسپرنگ کا لفظ آیا تھا، وسنت عربوں کی، اور اس کے اندر عرب ملکوں میں دھڑا آزادی ہو رہی تھی، اور اسی میں مصر میں منصف صاحب تشریف لائے تھے. پھر اس کے بعد دھوکہ بازی سے ان کو کیا گیا جو ان کے ساتھ کیا. یہی بات ابھی افغانستان میں بھی آئی کہ ایسا مت ہو کہ سب کو لے لو تو تم کو ہی نکال دے. عرب نے ان گجراتی میں چوکی میں وارتا ہوتی تھی، عرب نے ان کو جگہ نہیں خیمے میں ٹھنڈی میں، تو ان نے لات مار کے عرب کو ہی باہر نکال دیا. ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کسی تنظیم میں دوسروں کو اتنا لے لو کہ آپ خود ہی اس سے یا آپ کو نکلنا ہی پڑے، ان کی تنظیم میں کلچر ہی آ جائے. خیر، تو کسی نے لکھا ہی تھا، اس لیے ڈر گئے، اس لیے انہوں نے اپنے لیے اپنے آدمیوں کو ہی بٹھایا اس کے اندر. یہی اصول کار فرما تھا اس کے پیچھے. تو یہ ہوتا ہے. یہاں گفتگو یہ ہے کہ جمہوری نظام اقبال کے آثار سن چکے ہوں گے، تو یہ سیکولرزم جتنا نقصان کرتا ہے اتنا اور کوئی نہیں، لیکن یہ مسلم ملکوں کو نقصان کرتا ہے. خیر، مولانا خالد سیف اللہ صاحب کی ایک دوسری گفتگو تھی کہ عرب ملکوں میں جمہوریت آئے تو پسندیدہ ہے یا نہیں. جمہوریت تو نقصان کرتی ہے، لیکن مولانا کا یہ کہنا تھا کہ برسوں سے دیکھتی ترسیب لے کر بیٹھے ہیں، زندگی پوری گزار دی صدام نے، چاہے بعد میں مظلومانہ حیثیت سے مرے، لیکن انہوں نے تو کچھ ظلم کم نہیں کیے. اسی طرح لیبیا کا غدافی، یہ شام کا بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی اس سے پہلے اس کا باپ حافظ اسد، اور یہ اس کے بعد بشار الاسد، یہ دونوں برسوں سے لگے ہوئے ہیں، کوئی چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. اس طریقے کی جو دکھتی ترسیب ہے، سعودی میں دیکھ رہے ہیں خاندان ہی کے افراد، اور پھر اس کے اندر بھی جتنے ہیں امریکہ سے زیادہ قریب. یہ مستقل مسائل ہے کہ آیت جمہوریت ایسا کلمہ ہے کہ جو کلمہ کفر ہے، تو یہ ہے بھی. اس لیے کہ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس ملک کے اندر یہ نظام قائم ہوا وہاں حکومت کا اپنا کوئی مذہب نہیں، حکومت کا کوئی مذہب نہیں. تو اب کیا ہوگا؟ نادری حکومت ہوئی، تو اسلام تو بغیر مذہب بھی چل ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے مسلم ملکوں میں یہ نقصان کرتا ہے. لیکن مولانا کا یہ فرمانا تھا کہ اس بہانے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ چھوڑ نہیں رہے ہیں. وہی لوگ ان کو جو سیکولرزم کے جو محافظ سمجھے جاتے ہیں، امریکہ نے یورپ فرانس جس کا سب سے بڑا عالم بڑھتا ہے، وہ خود ان ملکوں میں سیکولرزم نہیں لانا چاہتے ہیں. اس لیے کہ عوام کی حکومت آئے گی، اور عوام کی حکومت آئی تو یقینی بات ہے کہ عوام کی اکثریت ہی چاہتی ہے. تو تمام مسلم 50 ملکوں کے اندر کوئی نہیں رہے گا، یہ جتنے بھی جماعتیں ہیں یہ صاحب سائڈ پہ ہو جائیں گی، اس کے بجائے زندہ لوگ ہی آئیں گے، اور یہ پسند نہیں ہے. ہو چکا ہے انڈیا کے اندر، گورکھپور میں مراکش میں ابھی تک پرسوں ہوا. تو یہ اس طریقے کی شکلیں چلتی رہتی ہیں. تو یہاں جو فرمایا گیا یہ ہندوستان کے اور ان ملکوں کے پیش نظر جہاں مسلمان اقلیت میں ہے وہاں کے اعتبار سے کہا کہ جمہوری نظام. مولانا علی میاں صاحب کا بھی چھوٹا سا رسالہ ہے، اور اس کے اندر بھی صاف صاف لکھا ہے کہ ہندوستان کا دستوری نظام ہونا اور ہندوستان کے اندر ووٹنگ کی شریعت ووٹنگ کا ہونا یہ ہمارے لیے انتخاب کر کے اچھے آدمیوں کو لانے کا ذریعہ ہے. اس لیے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ووٹ دینا ہوں کروانا، یہ بھی ایک کمزوری ہے ہماری، اور دے کر صحیح آدمی کو دیا جائے یہ بھی ایک دوسرا مستقل مسئلہ ہے. تو یہ جو جملہ لکھا ہے اس پر کوئی اشکال نہ کرے کہ جمہوری نظام ہی مسلم اقلیتوں کے لیے، مسلموں کے لیے نہیں لکھا ہے. لہذا اس نظام کے تحت مسلمانوں کا الیکشن میں حصہ لینا، امیدوار بننا، ووٹ دینا اور کسی امیدوار کے لیے انتخابی مہم چلانا جائز ہے. یہی عورتوں کے متعلق بھی آئے گا کہ عورتیں انتخاب میں کھڑی ہو سکتی ہے کہ نہیں. دیوبند شہری میں مسئلہ پیش آیا تھا، اور دیوبند کی مفتی آنا کرام سے پوچھا گیا کہ انہوں نے بہت سی شرطوں کے ساتھ جائز لکھا تھا، لیکن شرطیں مرفوض کر دی، اور ناجائز کو لوگوں نے زیادہ میڈیا والوں نے چلایا. لکھنؤ سے تو کرتے ہی ہو. نمبر 2، مسلمانوں کے ملی اور مذہبی مفادات کا تقاضا ہے کہ وہ ووٹ دینے کا قانونی حق بھرپور طریقے سے استعمال کریں. یہی طے تھا کہ مولانا علی میاں صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی دن یہ کہہ دیا کہ تم کو حق نہیں ہے تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں رہے گا.
نمبر 3، جن سیاسی جماعتوں نے اعلانیہ اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کو اپنی جماعت کا مقصد بنا لیا ہو، ان میں مسلمانوں کی شمولیت جائز نہیں اور ان کے کسی امیدوار کو ووٹ دینا بھی جائز نہیں، خواہ وہ ذاتی طور پر نیک خصلت ہو۔ یہ اسلامی اصول سے قواعد بدلانے ہیں، کسی پارٹی اور دوسری پارٹی کے اعتبار سے مسائل نہیں ہیں کہ ہم لوگ سیاسی اعتبار سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، یہ شرعی اعتبار سے یہاں گفتگو ہو رہی ہے۔ اس لیے جو صراحتاً اسلام کی مخالفت کے اعلان کر رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں ان جماعتوں کا۔ نمبر 4، جمہوری سیکولر یہ لکھا ہے کہ خاص ذاتی طور پر وہ نیک خصلت ہے، اس کو تھوڑا سمجھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے پارلیمنٹ کا الیکشن، ایک ہوتا ہے صوبے کا الیکشن۔ یہ دونوں الیکشن تو وہ ہوتے ہیں جو مؤثر ہوتے ہیں سب سے پہلے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار ہوتا ہے میونسپلٹی کا الیکشن، گرام پنچایت کے الیکشن، ضلع کا، تعلقہ تحصیل کا، اس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں۔ تو کبھی کبھار جیسے بلوچ شہر، اس کے اندر ہمارے جتنے کانگریس کے ہیں وہ سارے مسلمان ہیں، کانگریس کو کچھ جیتی نہیں ہے، مسلمان ہی جیتے ہیں، جہاں مسلمان کی آبادی ہے وہ، تو ان علاقوں میں ہم ہیں۔ اور سامنے دوسرے بی جے پی کی نگر پالیکا ہے۔ اب یہی بات ہے کہ کوئی کام ہمارا کرنا ہوگا تو کون کرے گا؟ جب موافق ہوگی وہی، کوئی مخالف تو کر ہی نہیں سکتی، کہ بس پیسے نہیں، وہ برارے پانی کے تب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو علاقے دونوں تقسیم ہو گئے ہیں، وہاں اچھے علاقے اور یہاں کی روز میں سڑکیں یہاں کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس طریقے کا کیوں ہو رہا ہے؟ تو کبھی کبھار ایسے آدمی کو لایا جائے جو لوکل ہے، اس کو ووٹ دیا جائے تاکہ وہ ہمارے کام کروائیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں صرف چھوٹی اکائیوں کے اعتبار سے، میونسپلٹیاں ہیں، دیہات ہے، اس طرح۔ اور ایک ہے ملک کی حکومت، تو وہ پوری پالیسی طے کرتی ہے، یا صوبائی حکومت ہے جو پالیسیاں طے کرتی ہے، کیونکہ ہندوستان میں صوبہ بھی مستقل ہے، مستقل نہیں بھی ہے۔ اس لیے گجرات کے قانون الگ اور مہاراشٹر کے الگ۔ ایک صاحب انگلینڈ سے آئے اور مجھے کہنے لگے آپ کیوں تمہارا دیش میں، ہمارا دیش میں ہمارا الگ سے، تمہارا دیش بھی کبھی اکیلا انگلینڈ نہیں تھا، یو کے لکھ کے وہ یونائٹیڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تھوڑے تھوڑے الگ تھے، بعد میں یونائٹیڈ بنے ہو۔ یونائٹیڈ یعنی متحد، چھوٹے چھوٹے الگ الگ ملک تھے، اور انگلینڈ ان سب کو لے کر گیا تھا۔ انگلینڈ بھی کوئی ایک ملک نہیں ہے، وہ بھی ایک جز ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے ویلس ہے، اور دوسرے اسٹاک ہوم، اور دوسرے بھی الگ الگ ہے۔ تو اس طریقے سے جب قانون الگ الگ ہے صوبوں کے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوبے بھی آپس میں کچھ کچھ چیزوں میں خود مختار ہے۔ یہ آزادی کے وقت بنایا ہی گیا تھا تاکہ صوبے متحد رہے ہندوستان کے ساتھ۔ تو اب یہ ہے کہ اگر آپ ذاتی طور پر کسی کو دیکھیں گے اس میں، تو یہ جائے گا وہاں، اور وہاں اس کے اکیلے سے کچھ ہوگا نہیں، وہاں عمومی طور پر ہوگا کس کا، اکثریت سے چلے گا۔ یہی دلیل جنہوں نے ملک کی تقسیم کے وقت بھی کی تھی کہ اگر مسلمان 49% ہے اور ہندو 51% ہے، تو قانون جو پاس ہوگا وہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ 51 والوں نے۔ جمعیت علماء نے کہا کہ نہیں، 45% ان کی نمائندگی مسلمانوں کی، 45% ہندوؤں کی نمائندگی، اور 10% دوسری اقلیت کی نمائندگی، جس میں سردار جی آئیں گے، جین بھی آئیں گے، بودھ بھی آئیں گے، کرسچن ہے تو وہ بھی آئیں گے۔ یہ جمعیت نے فارمولہ پیش کیا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا لیگ والوں کو۔ کانگریس کو سمجھ چکی تھی، لیکن جانتی تھی کہ اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ملک کی تقسیم اس طرح ہو کہ اتنے بڑے حصے میں سے تھوڑا حصہ دے کر ان کو اس میں کر لو ہے۔ تو اس لیے یہ جو عقید میں لکھا، خواہ ذاتی طور پر نیک خصلت ہو، یہ بڑے پیمانے میں تو ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ووٹ دینے سے ان کا ووٹ تو پارٹی میں گیا ہے، ان کو ذاتی طور پر نہیں ملا ہے، اس لیے ان کے ایک ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ وہ تائید ہوگی اس پارٹی کو۔ الیکشن ہوگا ہے کہ یہ جب کوئی قانون پاس ہوگا پارلیمنٹ کے اندر، تو اس موقع پر اس کی انگلی تو اپنی پارٹی ہی کے لیے ہوگی، چاہے ہم نے اس کے لیے بہت کچھ کیا ہو۔ اس لیے یہ جو جملہ ہے، یہ یعنی چونکہ بہت سی جگہ پر مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ شہر میں اگر ہم ان کو ووٹ نہیں دیتے، تاجروں کا کہنا ہے کہ اگر ہم ان کو ووٹ نہیں دیتے تو تجارت کے اعتبار سے ہمیں پریشان کرتے ہیں، اسی طریقے سے اور دوسری چیزوں کے اعتبار سے مسلمانوں کے کام ہی نہیں ہوتے۔ تو اگر ان کو دے دیا یہاں نفس شہر کے اعتبار سے، پھر الیکشن جب پارلیمنٹ کا آئے تو پھر آپ کی رائے دوسری ہو۔ یہ دو چیزیں تھوڑی ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ تو کچھ گنجائشیں ربط مضرت کے لیے مل سکتی ہے کچھ اعتبار سے۔ نمبر 4، جمہوری سیکولر سیاسی پارٹیوں سے ملی مفادات کے تحت معاہدے کیے جا سکتے ہیں۔ سیکولر پارٹیوں سے کیے جا سکتے ہیں، لیکن سب جھوٹے معاہدے ہوتے ہیں، کوئی ہمارے معاہدے کا پاس اور نہ مسلمانوں میں ہمت دے کے معاہدے کروائے۔ اس لیے کہ جو مسلمان کھڑے ہوتے ہیں کسی پارٹی کی طرف سے کھڑے ہوتے ہیں، وہ پارٹی کے تابع ہوتا ہے۔ احمد پٹیل ہو کہ مولانا اسرار صاحب ہو، یہ کہیں بھی ادھر ادھر جا سکتے، اپنی پارٹی میں رہنا ہوتا ہے، اس لیے ان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ الگ سے مسلمانوں کا الیکشن ہو، مسلمانوں کی ایک پارٹی ہو اور وہ خود بھی صحیح ہو،
ورنہ اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی آ گئی ہے. اس کا تو گجرات میں جو ہوا نہیں چلا وجے بھائی کا وجے ہوا, یہ جو ہار ہوئی ہے یہ ایسی پوری کی ہے. اس کے پیچھے بھی آئندہ الیکشن اس لیے کہ آپ نے پاتیداروں کو کھینچا تھا تو اب وہ آئے نہیں واپس, اس لیے پاتیدار کو لا کر رکھ دیا. یہ جو سیاسی اس طرح کے گٹجوڑ ہوتے ہیں, اس کے اندر مسلمانوں کو اپنے اعتبار سے کوئی چیز کرنی ہے. کچھ تنظیموں کے ساتھ بھی کیا, حاجی مستان وغیرہ نے ممبئی میں کیا, یہ مولانا بدرالدین اجمل صاحب نے بھی اکیلے انڈین بہت ہے مسلمین کو بھی ساتھ بھی کیا. اس طریقے سے اویسی صاحب بھی کچھ مسلمین کو ساتھ میں کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ لقار کھانے میں ٹوٹے کیا رہا ہے, اس لیے کہ سب مسلمان تو ساتھ میں ملتے نہیں, اور ملے تو اس کے بعد بھی مسائل بہت سارے. نمبر 5, ملک اور انسانیت کے نفع اور معاشرے میں عدل و انصاف اور امن و سلامتی کی فضا قائم کرنے کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر کام کیا جا سکتا ہے. دوسری تنظیموں دوسری باتوں میں آپ شریک ہو سکتے ہیں, اس کی نفی نہیں ہے, اور ان کے اشتراک سے تنظیمیں بھی قائم کی جا سکتی ہے. نمبر